ہماری کوئی ریلیٹیو خاتون آئیں ملاقات کے لیے, ہماری محرم خاتون تھیں وہ. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کہیں بھی جاتی ہوں تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یعنی میری رشتہ دار خاتون ہے وہ. تو بہت سی خواتین مجھے ویڈیو دکھا رہی ہوتی ہیں, یہ مفتی دیکھو یہ انتہائی فضول آدمی ہے, اور ہم اپنے بچوں کو اب اس کے پاس جانے سے روکتے ہیں. کل کی بات ہے, خاتون نے مجھے بتایا, میں نے کہا آپ جب معاشرے میں چلتی پھرتی ہو تو لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ آپ میری ریلیٹیو ہو, تو کیا تبصرہ ہوتا ہے عورتوں کا نا. مردوں میں تو ہم چلتے ہیں, خواتین کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کے کیا کمنٹس ہیں, آزاد ذرائع سے ہمیں معلومات نہیں ملتی. تو کل کوئی خاتون آئی تھی ہماری ریلیٹیو, انہوں نے بتایا کہ میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تو کسی خاتون کو نہیں پتہ تھا کہ یہ میری کوئی ریلیٹیو ہے. تو اس نے کہا کہ یہ مفتی کے اتنا فضول قسم کا آدمی ہے, یہ مجھے زہر لگتا, یہ اسٹائل تھا, مجھے زہر لگتا ہے یہ آدمی, موبائل میں دکھا رہی تھی. تو وہ ہماری جو ریلیٹیو خاتون تھی انہوں نے پوچھا کیوں بھائی ان میں کیوں زہر ہے. کب میں اپنے بچوں کو روکتی ہوں ان کے پاس جانے سے. بچے جاتے ہیں اور شادی کر رہے ہوتے ہیں, آ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی خراب ہو رہے ہیں بچے. تو ایسی تمام لیڈیز کو جن کو میں زہر لگتا ہوں اور ان کا خیال یہ ہے کہ میں ان کے بچوں کو برباد کر رہا ہوں, ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو تبلیغ والے زہر لگتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو سہ روزے پہ لے گئے, 4 مہینے پہ لے گئے, لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں, زہر لگ رہے ہیں ہمیں. لیکن جب آپ کا بچہ چرسیوں میں بیٹھے گا نا اور بگڑے گا, لڑکیوں کا پیچھا کرے گا بائکوں میں, پھر آپ کو تبلیغ والوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. ہمارے فیصل آباد میں ایک دوست ہیں, تبلیغ میں بڑا وقت لگا, بڑے تاجر ہیں. میں نے کہا یار یہاں تبلیغ کی مخالفت کتنی ہے. انہوں نے کہا بعض سب تو اہل حدیث ایسا نہیں کرتے, بعض اہل حدیث بہت مخالف ہیں تبلیغ کے. میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے ہیں, لیکن جب ان کے اپنے بچے بگڑتے ہیں نا تو ہمارے پاس ہی لے کر آتے ہیں اس کو سہروزے کی جماعت میں. ان کو پتہ ہے انسان کا بچہ بنانے کا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. تو بگڑے ہوئے کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی اب یہی ہے جماعت. اللہ یہ کہ کسی بزرگ کے پاس لے جائیں تو بزرگ کو بھی نفی کر دیا آپ نے, بزرگ مارکیٹ میں ایسے شارٹ کیا آپ نے کہ سارے ہی بزرگ غلط. تو 2 ہی آپشن ہے میرے بھائی, کسی کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے یا تو کسی بزرگ کے پاس لے جاؤ, حضرت آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں, جیسے آپ کے اخلاق ہیں ویسے اس کو سکھائیں, اس کو اللہ سکھائیں, یہی ہے نا. یا کون سا آپشن ہے, تبلیغ کا آپشن ہے. تو اسی طرح جو خواتین جن کو میں زہر لگتا ہوں نا بہت زیادہ کہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے, جب تمہارا بچہ اللہ نہ کرے بگڑے گا نا, دیر سے شادی ہونے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں, یہ سمجھ لینا. یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ 40 سال میں شادی ہو رہی ہے تو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ شرمیلے دولہا نے زندگی گزاری. دولہا کتنے شرمیلے ہوتے تھے, ہمیں یاد ہے ونس اپون اے ٹائم. جتنی شرمیلی دلہن ہوتی تھی اس کے تھوڑا سا فرق ہوتا تھا بس دولہا میں. دولہا کی زندگی ساری زندگی نظریں جھکا کے گزاری, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا. جس دن شادی ہوتی تھی دولہا کے ایک وقار, چہرے پہ نور, چہرے سے ہلکا سا جھانک رہا ہوتا تھا. ہمیں تو بچپن میں ہم دولہے کو دیکھتے تھے, ہم کہتے دم گھڑ جائے گا اس کا, ہٹاؤ یار سامنے سے, یہ سانس لینے دو اس کو, شرم میں بیٹھا ہے, سانس نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا. مگر اتنا نہیں کہ وہ گھونگٹ اٹھا کے, وہ کیا کہتے ہیں سوری, صحرا اٹھا کے دیکھ لے, وہ بھی گھونگٹ کی طرح ہی تھا وہ. اور ایک رومال رکھا ہوتا تھا دولہے نے, ایک رومال ہوتا تھا تکون سا, اس سے یوں کر رہا ہوتا تھا بیٹھ کے. سرسوں کا تیل سر میں لگا ہوا ہوتا تھا اس کے. یہ تیاری ہوتی تھی دولہا کی نا, سرسوں کا تیل سر میں لگا ہوا ہے, سائڈ کی مانگ یا بیچ کی مانگ نکالی ہوئی ہے اس نے. ایسے شرمیلے دولہا 40 سال میں بھی کبھی گناہ کا ان کو خیال نہیں آیا. جو شادی میں اتنا شرما رہا ہے وہ برائی میں کتنا شرمائے گا, خود سوچو نا. اب وہ زمانہ گیا, جن خواتین کو میں زہر لگتا ہوں ان کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ ونس اپون اے ٹائم ختم. اب آپ نے اپنے بچے کو نہیں بگاڑا نا میرے بیانات سنوا کے, جس کو آپ بگڑنا کہہ رہی ہو وہ ایسا بگڑے گا. میرے پاس کیسز ہیں, ماں باپ آ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کم بخت شادی کر لے, انسان کا بچہ بن جا, لیکن لڑکے کو اب لڑکیوں کا ایسا چسکا لگا ہے اب وہ شادی کی ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج کے بگاڑ لو. خدا کی قسم یہ بگڑنا اچھا ہے اس بگڑنے سے جب وہ خود بگڑے گا. پھر ایسا بگڑے گا کنٹرول میں نہیں, ابھی بگاڑ لو.